ہیں سمیر احمد، وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے بہت سے علماء سے سنا ہے کہ بیوی کو پیچھے سے کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ذرا آپ مجھے سمجھا دیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ مجھے تو خود یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ بالکل بات سمپل ہے کہ بھائی جائز نہیں ہے، حرام ہے، حدیث اور قرآن اس پر شاہد ہے، لیکن کچھ ہیں جو علم سے پیدل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے، اور اس پر قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ اس آیت کریمہ سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ بیوی کو پیچھے سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بیوی کو کھیت سے تشبیہ دے رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں کھیت کے مانند ہیں، تم جس طریقے سے چاہو اس طریقے سے آباد کرو، لہٰذا تم اپنی بیوی کو پیچھے سے بھی نعوذ باللہ کر سکتے ہیں۔ شاید یہی وہ تعویل ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ الجھے ہوئے ہیں، اور ہمارے سمیر بھائی کو اسی بات کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ تو دیکھیے، یہ محض ایک تعویل ہے، اپنے نفس پر عمل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے لوگوں نے تعویل کی ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ بیوی کو پیچھے سے بھی کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سختی کے ساتھ علماء کرام منع کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ دیکھیے، اس بات کو میں عقل کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن حتی یطہرن۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حیض کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک غلاظت ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، جب تمہاری بیویاں حیض کی حالت میں ہو تو تم ان سے صحبت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ جس مقام میں جانا ہے، جس مقام کا استعمال کرنا ہے، اس مقام کے استعمال کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ قل ہوا اذن، اس لیے کہ وہ جو خون آتا ہے مہانا، وہ غلاظت اور گندگی ہے، یعنی ایک پاک چیز حرام ہو گئی محض اس لیے کہ اس پاک چیز میں غلاظت آ گئی، گندگی آ گئی۔ تو گندگی کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ تو جو مقام مقام غلاظت ہے، جو مقام مقام گندگی ہے، اس مقام میں جانا، اس مقام کا استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ پیچھے کا مقام مقام گندگی ہے، مقام غلاظت ہے، وہ کس لیے ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو جو مقام مقام گندگی ہے، تو اس مقام کا استعمال کرنا، اس مقام میں جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس عقلی دلیل سے آپ میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ بیوی کے صرف اور صرف آگے کے مقام میں ہی جانا جائز ہے، پیچھے کے مقام کا استعمال کرنا بالکل سراسر حرام ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم کی جو ایک آیت میں نے پہلے پیش کی، جس کو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے پیچھے کے مقام میں بھی جا سکتے ہیں، اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ جان لیں۔ اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ بیوی کھیت کے مانند ہے، آپ جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے آباد کریں، یعنی آپ اپنی بیوی کا استعمال جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑا اور واضح کر دیتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے صحبت کریں، چاہے تو بیٹھ کر، چاہے تو سو کر، چاہے تو لیٹ کر، وہ آپ کے اوپر یا آپ ان کے اوپر، یعنی جو بھی طریقہ آپ اختیار کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز اور درست ہے۔ لیکن آپ کو جانا ہے آگے کے ہی مقام میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ طریقہ چاہے جو بھی ہو، آپ کو جانا آگے کے ہی مقام میں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہی ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام کا بھی استعمال کرنے لگے۔ یہ سراسر گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't
forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi. یا